ہمیشہ علمی بات کرنا، دنیاوی معاملات و تجارت کے بارے میں گفتگو سے اجتناب کرنا، کیونکہ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ لوگ مال کی طرف تمہاری رغبت دیکھ کر تم پر رشوت کے لین دین کی بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عام لوگوں کے درمیان بیٹھو تو ہنسی مذاق سے احتراز کرنا، بلا ضرورت بازار میں زیادہ آنے جانے سے بچنا، امردوں یعنی جن لڑکوں کو دیکھ کر شہوت آئے ان سے گفتگو نہ کرنا، کیونکہ وہ فتنے کا باعث ہیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے میں حرج نہیں۔ غیر عالم بوڑھوں کے ساتھ راستوں کے درمیان نہ چلنا، کیونکہ اگر تو نے ان کو مقدم کیا تو تیرے علمی مقام کو عیب لگے گا، اور اگر ان سے آگے چلا تو تجھ پر عیب لگے گا کہ تو نے ان کا احترام نہیں کیا، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ہمارے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ راستوں میں مت بیٹھنا، ضرورت ہو تو مسجد میں بیٹھ جانا۔ ریشم اور زیور، سونے کی انگوٹھی وغیرہ اور کسی قسم کا سلک یعنی ریشم نہ پہننا، کیونکہ اس کا استعمال تجھے تکبر میں مبتلا کر دے گا۔ عورت سے زیادہ جماع کرنے اور اس کو زیادہ چھونے سے اجتناب کرنا۔ اپنی شریک حیات سے بستر میں زیادہ گفتگو نہ کرنا۔ بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت بات پر ہی اکتفا کرنا۔ اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورتوں اور نوکرانیوں کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ اس طرح وہ تجھ سے بے پرواہ ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جب تو اس کے سامنے دوسری عورتوں کا تذکرہ کرے تو وہ بھی تجھ سے دوسرے مردوں کا ذکر کرنے لگے گی۔ اگر عورت مالدار ہوئی تو اس کا باپ دعویٰ کرے گا کہ تیری بیوی کے پاس موجود مال میرا ہے، میں نے اسے عاریۃً دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہو، اور یہ بات تمہیں ناگوار گزرے گی۔ جس قدر ممکن ہو اپنے سسرال جانے سے احتراز کرنا۔ ہرگز داماد بنے یعنی سسرال کے ہاں رہنے پر راضی نہ ہونا، اس لیے کہ اگر تو ان کے پاس رہنے لگا تو وہ مال کی لالچ میں تجھ سے تیرا مال لے لیں گے، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ تیری بیوی تیرے اخلاق و عادات میں نہ ڈل سکے گی۔ ایک گھر میں دو بیویوں کو جمع کرنے سے گریز کرنا۔ نکاح سے پہلے اس بات کی مکمل طور پر تسلی کر لینا کہ تم اپنی بیوی کی تمام حاجات و ضروریات پوری کر سکتے ہو۔